السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 5 ذی القعدہ۔ مکہ معظمہ سے مشرق کی سمت سے طائف جانے والی سڑک پر تقریباً 16 کلومیٹر کی دوری پر میدان عرفات واقع ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد اسی جگہ پر آدم اور حوا علیہم السلام نے ملاقات کے بعد ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ میدان عرفات ہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھائے۔ اسی میدان میں صحابہ کرام کو دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حجۃ الوداع کا وہ تاریخی خطبہ دیا، جس میں تمام جاہلانہ رسموں کا خاتمہ فرمایا اور دنیا انسانیت کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض انجام دینے کی تعلیم دی، اور اپنی امت کو خدا کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا سلیقہ سکھایا۔ اور اسی جگہ پر قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور بندوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا بھر سے حج کرنے والے 9 ذی الحجہ کو اسی میدان میں پہنچ کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ عرفات میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی ہر طرف سے حفاظت فرماتا ہے، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو یا سمندر کی۔ سمندر کے بارے میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جاڑے کے موسم میں جب سخت قسم کی سردی پڑتی ہے اور پانی بڑی تیزی سے جم کر برف بننے لگتا ہے تو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پورا سمندر جم کر برف بن جائے گا، جس سے ساری مخلوق مر کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور سمندر کے اوپر برف کی ایک موٹی تہ جما دیتا ہے جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، جس سے نیچے کا پانی جمنے سے بچ جاتا ہے اور پوری مخلوق وہاں سکون سے زندہ رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو ہر طرح سے اپنے مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے تو اس کا 7 چکر لگایا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمایا۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ فائدہ: صفا اور مروہ کی سعی کو طواف کے بعد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں سواری پر جب سوار ہو تو یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ارادے سے نکلتے اور سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے اور یہ دعا پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا اس نے قرآن کی 1000 آیات اللہ کے راستے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا نام نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں شرک خفی کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تم کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں، وہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا شرک خفی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز اس لیے لمبی کرے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں 2 بری چیزیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امید۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ رعد۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ عجوہ کھجور سے زہر کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف، اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں کی مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، ناپسند کاموں اور ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔ سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور روزانہ پابندی سے سننے اور سنانے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ